اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 5 آیاتوں پر گفتگو کریں گے، آیات 92 سے 96 تک۔ ان آیاتوں میں کچھ اہم موضوعات ہیں، مسائل و سوالات ہیں جن کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سمجھے اور سمجھائے، قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو اسی بہترین نیت کے ساتھ ہم کوشش کریں گے کہ اللہ پاک کی اس نورانی کتاب کو ہم اچھی طرح سمجھ سکیں اور پھر کوشش کریں کہ ہم پھر دوسروں کو سمجھا سکیں۔ تو اس لیے ان عنوانات کو، ان موضوعات کو، مسائل اور سوالات کو میں ہمیشہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر ان آیاتوں کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ مثلا آج جو سبق ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اس میں ایک موضوع ہے، ایک مسئلہ ہے، ایک سوال ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے سامنے بہت سارے معجزات اللہ کے اذن سے، حکم و ارادے سے برپا کیے۔ اپنی آنکھوں سے انہوں نے دیکھا لاٹھی کو سانپ ہوتے، اور وہ اپنی آنکھوں سے غرق کے فرعون کو دیکھا، لیکن اس کے باوجود ان معجزات سے انہوں نے اثر کیوں نہیں لی؟ اثر انہوں نے کیوں نہیں لی؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس پر ہم بات کریں گے، اور اس پر بات کریں گے کہ بنی اسرائیل یہودی اپنے آپ کو وہ مومن کہتے تھے کہ ہم مومن ہیں، ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اور اللہ کے جو رسول ہے موسیٰ علیہ السلام دوسرے، ان کو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کا یہ جو دعویٰ تھا ایمان کا، اس کو قرآن نے کیوں رد کیا؟ کیا وجہ تھی؟ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ یہ ضروری ہے تاکہ آج ہم دیکھیں مسلمان، جو ہم بھی تو ایمان کے دعوے دار ہیں، اس روشنی میں ہم نے بھی ان چیزوں کو سمجھنا ہے۔ اور ایک اور بات، یہ اپنے آپ کو مومن کہتے تھے یہودی، اور آخرت پر ان کا ایمان تھا، لیکن یہ موت سے بہت ڈرتے تھے۔ اپنے آپ کو اللہ والی بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ والے ہیں اور ہم جنت میں جانے والے ہیں، اصل دنیا وہی ہے، جس طرح آج مسلمان بھی یہ کہتے ہیں نا، عقیدہ ہے تو، لیکن اس کے باوجود وہ آخرت سے ڈرتے تھے، آخرت کو ترجیح نہیں دیتے تھے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اپنے عقیدے کے خلاف عمل کرنا۔ عقیدہ تمہارا، ایمان تمہارا یہ کہ اصل آخرت ہے، لیکن عمل تمہارا یہ کہ آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے، اس سے تم ڈرتے ہو۔ کیا وجہ تھی؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ کہ یہودی وہ آخرت پر ایمان کے باوجود دنیا کو ترجیح زیادہ دیتے تھے، جس طرح جب مسلمان ہے نا، کیوں وہ دنیا کو اور دنیاوی زندگی کو اخروی زندگی پر کیوں ترجیح دیتے تھے؟ تو آج اس درس میں ہم یہی پڑھیں گے۔ تو 3 حصوں میں کوشش کریں گے کہ اس درس کو ہم کور کریں، 3 حصوں میں۔ پہلے سے میں ہم آیات 92 کو پڑھیں گے، پھر کچھ اس کی تشریح کریں گے، پھر دوسرے سے کی طرف آئیں گے۔ فرمایا وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک آ چکا تمہارے پاس اے یہودیوں، اے بنی اسرائیل، کون؟ موسیٰ، اور بے شک آ چکا تمہارے پاس موسیٰ بالبینات، واضح نشانیوں کے ساتھ۔ اچھا، واضح نشانیاں ایک تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی، اور واضح احکامات وہ معجزات تھے جو بالکل واضح تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے محسوس کیا، لاٹھی کو سانپ بنتے انہوں نے محسوس کیا۔ لیکن ثم اتخذتم العجل، لیکن اس کے باوجود انہوں نے بچڑے کو معبود بنا لیا، اللہ کو چھوڑ کر، جس نے موسیٰ علیہ السلام کی عصا کو سانپ بنایا۔ اب یہ ہم سارے دنیا والے، سارے مخلوق اس سے تو عاجز ہے نا، ہم سارے انسان مل کر
ہم فطرت کو چینج کر سکتے؟ نہیں کر سکتے نا. ہم فطرت کو چینج نہیں کر سکتے. ہم فطرت کے قوانین کو تبدیل نہیں کر سکتے. ہم لاٹھی کو سام نہیں بنا سکتے. ہم آگ کو اپنے لیے ٹھنڈا نہیں کر سکتے. یہ اور بات ہے کہ ہمارے ہاں بھی ایسے دعوے ہیں نا جو صاحب کرامت لوگ ہیں, بہت زیادہ ہے. کوئی سورج کو نیچے کر رہا ہے, کوئی سمندر کو جو ہے نا کوزے میں بند کر رہا ہے, کوئی مردے کو زندہ کر رہا ہے, کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے, کوئی دیواروں کو چلا رہا ہے. یہ صرف دعوے ہیں. یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے جو خالق کی کائنات. کیونکہ معجزات کی تعریف میں بار بار اس کو بتاتا, اس کو ہم لوگ جانتے نہیں, ہم نے معجزے کو سمجھا ہی نہیں ہے. اسی لیے بعض لوگ معجزے کا انکار ہی کرتے. بعض لوگ انکار کرتے, وہ کہتے ہیں سائنٹیفکلی یہ چیز صحیح نہیں ہے, یہ خلاف فطرت عمل ہے. اور بعض لوگ پھر معجزات کو پھیلا پھیلا کر ہر آدمی کو صاحب معجزہ, صاحب کرامت مانتے. ادھر بھی ایک آدمی فطرت کو چینج کر رہا ہے, ادھر بھی ایک آدمی فطرت کو چینج کر رہا ہے نا. قرآن کیا کہتے ہیں معجزات کے بارے میں, اس کو ہم جانتے نہیں ہیں. اسی لیے میں بار بار اس کی تشریح کرتی ہوں کہ خدا کے بندو, معجزہ وہ عمل ہے جس سے تمام مخلوق عاجز ہے سوائے خالق. فرشتے بھی عاجز ہے, اللہ کے نبی بھی عاجز ہے. معجزہ کہتے ہیں اسی لیے کہ دوسروں سے کیا عاجز ہے. اس کو صرف اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق ہے وہ اس کو برپا کر سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ بھی ایک خاص استثنائی ماوراء الفطرت طریقے سے اپنے نبیوں اور رسولوں کی صداقت, تائید و نصرت میں, فطرت کو بلا تبدیل کرنے, اس کو بلا معطل کرنے, ایک خاص لمحے میں ایک مخصوص مقصد کے لیے برپا کرتے. بس سمجھے میری بات کو. ایسا نہیں کہ پھر وہ چیز عام بن جاتا. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے آگ کو کیا کہا, ابراہیم کے لیے ٹھنڈا ہو جائے یا سب کے لیے ٹھنڈا ہو جائے. اگر آپ سب کے لیے ٹھنڈا ہو جائے تو پھر وہ جو قانون ہے علت اور معلول کا, وہ جو نیچر کا قانون ہے, پھر وہ کہاں چلا گیا؟ پھر آپ کل آگ پر اعتبار کریں گے؟ اگر آگ سے اس کی خاصیت لی جائے, آگ کی خاصیت ہے جلانا, اگر یہ خاصیت اس سے لی جائے تو ہم نے آگ کو پھر کیا کرنا ہے؟ اب لاٹھی کی بھی خاصیت ہے, اگر اس کی اس خاصیت کو لی جائے تو اس لاٹھی کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ تو اس لیے ان چیزوں کو آپ نے سمجھنا ہے کہ یہ صرف اللہ تعالیٰ ایک خاص مقصد کے لیے ایک خاص وقت بھی اپنی قدرت کاملہ سے اپنے نبیوں رسولوں کی جو نبوت اور رسالت ہے اس کو ثابت کرنے کی, سچا بنانے کے لیے, اس کی تائید اور نصرت کے لیے ایک خاص لمحے میں ایک خاص وقت میں برپا کرتے. بس اس کو ہم نے پھیلانا نہیں ہے. پھر جو قوانین فطرت ہے اس سے پھر ایمان اٹھ جائے گا, بھروسہ اٹھ جائے گا پھر اس سے. کیونکہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں لن تجد لسنت اللہ تبدیلا, لن تجد لسنت اللہ تحویلا, لا تبدیل لخلق اللہ ذلک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا يعلمون. خلق میں تبدیل نہیں ہوتا ہے, ہم قوانین فطرت کے پابند ہیں. تاکہ دیکھیں قوانین فطرت پر اگر اس کے تابع نہیں ہوئیں گے پھر یہ جو انسان نے اتنی ترقی کی پھر اتنی ترقی کر سکتے. تو بہرحال انہوں نے اپنی آنکھوں سے یا تو ان آیاتوں کو جو اللہ پاک نے وحی کی یا ان معجزات کو جو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کی تائید کے لیے برپا فرمائے, اللہ اس کو برپا کرتا ہے نا. تو انہوں نے دیکھا لیکن اس کے باوجود تم نے بنا لیا العجل کو من بعدہ, جب موسیٰ علیہ السلام تم سے کچھ الگ ہوئی, کیوں تم نے ایسا کیا؟ وجہ کیا تھی؟ ایسا کوئی کرتا ہے کہ اللہ پاک نے انہی معجزات کے ذریعے اپنے نبی اور وحی کے ذریعے تمہیں غلامی سے نکالا, اس جبر اور ظلم سے تم کو نکالا, تم کو آزادی دلائی, تمہارے سامنے فرعون کو غرق کر دیا سمیت لشکر کے, اور بھی تم پر احسانات کے, پھر بھی تم نے ایسا کیا؟ وجہ کیا تھی؟ یہ کیا وجہ تھی کہ معمولی کچھ دنوں کے لیے موسیٰ علیہ السلام تم سے الگ ہوئے اور تم لوگوں نے عجل کو, بچڑے کو پوجنا شروع کیا, وہ بھی سامری کے کہنے پر, اور ایک دم سامری نے تمہیں ٹگایا. کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ,
اس لیے کہ تم ظالم تھے. ایسا نہیں کہ ظالم صرف فرعون تھا، ظالم صرف قارون تھے، ظالم صرف آمان تھے، ظالم صرف سامری تھا. ظالم غلام بھی بن سکتا ہے، ظالم ایک غریب آدمی بن سکتا ہے، ظالم ایک مجبور آدمی بن سکتا ہے. ظالم تو کہتے اسی ہے جو خلاف حق کا عمل کرے. کیا کرے؟ خلاف حق کا عمل کرے. حقیقت ایک ہو وہ آدمی اس کے خلاف کرے، چاہے وہ آدمی ایک غریب ہے چاہے وہ آدمی طاقتور ہے. دیکھو، ایک ہے عدل، موافق کام کرنا، حق کے مطابق کام کرنا، موافق کام کرنا، وضع شیء علی مقامہ، ہر چیز کو موقع محل کے تحت درست طریقے سے کرنا. ایک آدمی ہے وہ خلاف حقیقت کام کرے. اب مجھے بتائے کہ بچڑا، گائے، بیل یہ کوئی پوجنے کی چیز ہے؟ یا اس کے دودھ کو ہم نے استعمال کرنا؟ دیکھیں، فطرت نے گائے کو کس لیے پیدا کیا؟ وہ دودھ دیتی ہے، وہ گوشت دیتی ہے، اس نے اور کام کرنے ہیں. اگر آپ ایک مخلوق کو خالق بنائیں گے، گائے کو معبود بن، اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ کوئی سائنس آپ کے ساتھ یہ چیز مانتا ہے کہ گائے جو ہے اس کائنات کا خالق، اس کائنات میں اس کا ایک کردار ہے، رول ہے. اگر گائے نہیں ہے تو یہ کائنات نہیں ہے، اگر گائے تو یہ زمین، اگر گائے ناراض ہوگی تو زمین ہل جائے گی، اگر گائے خوش ہوگی تو زمین میں شادمانی آ جائے گی. ایسا کوئی ہے؟ تو اس خلاف فطرت کام کو میں کروں گا میں بھی ظالم ہوں، آپ کریں گے آپ بھی ظالم ہیں، فرعون اس کو کرے گا وہ بھی ظالم ہے. آج تو ہم صرف ان کو ظالم کہتے جو طاقتور ہے، اس لیے کہ وہ خلاف قانون کام کرتے، خلاف فطرت کام کرتے، خلاف حقیقت کام کرتے. اگر یہی کام ہم کریں گے تو ہم بھی ظالم کہیں گے. اسی بچڑے پرستی نے تو تمہیں غلام بنایا تھا، اسی سامری کے داؤ پیچ میں آ کر تم ادھر بھی غلام تھے. اپنے عقل کو تم نے استعمال نہیں کیا، اپنے شعور کو استعمال نہیں کیا، تم نے غور و فکر نہیں کیا. تمہارے عقل و شعور پر فرعون نے تالے لگائے تھے، قارون کی چمک نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، سامری کی شعبدہ بازی نے تمہیں دھوکہ دیا تھا، حامان کے قلم نے تم کو دھوکہ دیا، آزر کے مذہبی لبادے سے تم دھوکہ کھا گئے تھے، تو تم بھی ظالم تھے. جس طرح آج ہم ظالم ہیں، یقین جانیے ہم اپنے رب کی بجائے کس کی پیروی اطاعت کرتے؟ ایک اللہ کا حکم ہے، ایک اللہ کا قانون، ایک اس کی فطرت. ایک زمانے کے جو فرعون ہے، جو زمانے کے حامان، قارون اور سامری ہے، مجھے بتا ہم کس کی اطاعت میں لگے؟ تو کیا ہم ظالم نہیں ہیں؟ اللہ ہمیں عدل کا حکم دیتا، فرعون ہمیں ظلم کے بارے میں کہتا. ہم ظلم کا ساتھ دے رہے ہیں یا عدل کا ساتھ دے رہے ہیں؟ تو پھر اللہ ہمیں اپنے دین کی پیروی کا بولتا، آزر زمانے کا، سامری زمانے کا وہ اپنے مذہب کو دین بولتا، اپنے مذہب کو اس نے دین بنایا. آپ بولے کہ ہم اس کے مذہب کے پابند ہیں یا دین کے پابند؟ ہم بھی تو ظالم. دین تو قرآن ہے، اللہ کہتے ہیں دین قرآن ہے، دین قرآن میں ہے. اور زمانے کا سامری اور زمانے کا آزر کہتے کہ نہیں، دین وہ ہے جو ہم نے جو ہے نا آپ کو دیا ہے، وہ جو ہمارے خیالات ہیں، وہ جو ہمارے خلاف قرآن اجتہادات ہے، جو ہمارے خلاف قرآن فتوے ہیں، جو خلاف قرآن روایات ہے، وہ دین. تو ہم مجھے بتائیں کس کی پیروی کریں؟ ہم ریالٹیز کی پیروی کرتے ہیں یا جذبات کی؟ جذبات کے نا. تو ہم بھی تو بچڑا پرست ہیں، ہم بھی تو بچڑا پرست. صرف یہ کہ ان کا بچڑا وہ تھا جو سامرین ان کے لیے سونے کے زیورات سے بنا، اور ہمارے بچڑے کچھ اور. ہمارے جو بچڑے ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں نا، وہ جاگیردار کی شکل میں، وہ اشرافیہ کی شکل میں، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے خان، بڑے بڑے مالدار، بڑے بڑے صنعتکار وغیرہ وغیرہ، ہم ان کو پھر پوج رہے ہیں. تو وہ بھی ظالم تھے، ہم بھی ظالم. کہ اللہ کی بجائے کیا قرآن ایک بہت بڑا معجزہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے معجزہ دیا وہ تو قرآن تھا. اس معجزے کو مان کر کیا ہم قرآن کی پیروی کر رہے ہیں؟ نہیں کر رہے نا.
تو وہ بھی ایسی تھی، ہم بھی. اصل میں یہ ظلم جو ہے نا، خلاف حقیقت چیزوں کو ماننا اور خلاف حقیقت چیزوں پر چلنا، یہ انسان کو تباہ کر کے رکھ دیتا. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سب سے پہلے انسان کو حق اور حقیقت کو سمجھنا چاہیے، بھلے اس پر بہت وقت لگے. اسی لیے تو اللہ نے ہمیں عقل دیا، ایسے اچھے حواس دیے، وہی سے ہمیں نوازا، انبیاء اور رسول آئے کہ ہم ان ذریعوں سے حق کو سمجھے، حق کو پہچانے، ریالٹیز کیا ہے، حقیقت کیا ہے. جب ہم حقیقت کو سمجھے، اس پر عمل کریں، تو پھر یہ بچڑا پرستی ہم نہیں کریں گے، یہ مخلوق پرستی پھر نہیں کریں گے، پھر ہم ظلم نہیں کریں گے. اب آتے ہیں تیسرے حصے کی طرف، دوسرے حصے کی طرف. آیات 93. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، تم اتنے ظالم تھے کہ اللہ نے تم سے ایک میثاق لیا، ایک قرار لیا. کس نے؟ اللہ نے. پہلے نوح علیہ السلام کے ذریعے، ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے، بعد میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تم سے ایک اقرار لیا کہ تم نے یہ کرنا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کرو اس اہم واقعے کو جب ہم نے لیا میثاقکم، تم سے اقرار. وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اس اقرار کو، اس میثاق کو مضبوط کرنے کے لیے کہ اس کو تم نے ایک معاہدہ سمجھنا ہے، اس کو اہم تم نے سمجھنا ہے، تو ہم نے طور کے دامن میں طور کو تم پر گواہ بنایا. وہی طور جس نے تمہیں، جہاں پر تمہیں وہی ملی تھی، وہی طور جہاں موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کا کلام سنا تھا. اس مقدس پہاڑی کے دامن میں ایک مقدس دستور، ایک مقدس میثاق، پھر تم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا. خبردار آئندہ فرعون کی بات پر نہیں چلنا ہے. خیال کرنا کہ قارون کی دولت تمہیں حق سے نہیں ہٹائے، سامری کی شعبدہ بازیوں میں تم نے نہیں آنا ہے، حامان کا قلم تم کو دھوکہ نہیں دے، آزر کا مذہبی لبادہ تمہیں دین سے نہیں ہٹائے. جو اقرار تم نے اپنے رب سے کیے اس پر تم نے ثابت قدم رہنا ہے. اور واقعی میں عہد و قرار چاہے ہم نے اللہ سے کیا ہے، چاہے ہم نے اللہ کے بندوں سے کیا ہے، اس پر عمل کرنا کیا ہے؟ انتہائی ضروری ہے. ایفاء عہد، قرآن میں ایفاء عہد، وعدوں کی پاسداری کرنا انتہائی اہمیت کا عامل چیز. جو لوگ وعدوں سے پھرتے ہیں، چاہے وہ وعدے انہوں نے اللہ سے کی، چاہے اپنے آپ سے کیے، ان وعدوں سے پھرتے ہیں، ان کا خیال نہیں رکھتے، ان سے انحراف کرتے ہیں، ان کا انکار کرتے ہیں، اس کو اپنے بوٹ کے نوک پر رکھتے ہیں. ان کے لیے آئین، ان کے لیے قانون، ان کے لیے اقرار، ان کے لیے میثاق، ان کے لیے شریعت بے معنی ہے. تو ایسے لوگ پھر اللہ کے لیے بے معنی ہے. جو اقراروں کا پاس نہیں رکھتے، پھر اللہ ان کا پاس رکھے گا. تو تم بھی وہی تھے بنی اسرائیل، جب تم سے اللہ تعالیٰ نے میثاق لیا اور کوئی طور پر اس کو گواہ کیا، تم پر اس کو اٹھایا، بلند کیا تم پر کہ یہ دیکھ کوئی طور ہے، ایک عظیم پہاڑ ہے، اس کی عظمت کو دیکھو، اللہ کی طاقت کو دیکھو. خذوا ما آتیناکم، پکڑو جو کچھ اس میثاق میں ہے، ایک ایک شک، ایک ایک شک، اس پر تم نے عمل کرنا. اب ہر آئین کا ایک شک ہوتا ہے نا، 1 نمبر 2 نمبر 3 نمبر، ہر کو تم نے ایسا مضبوط سے پکڑنا ہے جس طرح اس ہاتھ نے اس کو مضبوط سے پکڑا. شریعت کے جتنے احکامات، وہ جو 10 اہم حکم اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیے، ان سب کو تم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے، بقوت، مضبوطی کے ساتھ. وسم، اور اس کو تم نے سننا ہے. یہ ہے اقراروں کی حیثیت، یہ ہے قرارداروں کی اہمیت جو قرآن ہمیں بتاتا. اب تو یہودیوں نے ایسا نہیں کی، جو اقرار اللہ سے کیا اس کو توڑ ڈالا،
اور اپنے آپ سے جو انہوں نے اقرار کیا اس کو بھی توڑ ڈالا. تو آج 21ویں صدی مسلمان جو ترقی یافتہ دنیا ہے وہ قانون کو آئین کو مقدس سمجھتی ہے. ترقی یافتہ دنیا اس کو مقدس سمجھتی ہے. جو ترقی یافتہ دنیا ہے اس کا بڑا اس کا چھوٹا اس کا طاقتور اس کا کمزور سب آئین کے آگے گرے ہیں, سب قانون کے آگے گرے ہیں. وہاں بالادستی اگر ہے تو آئین اور قانون کا ہے. وہ آئین کو مقدس سمجھتے ایک ایک شخص کو سب قانون کے آگے جو ہے جھکتے, اس لیے کہ وہ اب دیکھیں اب اس کا فیض و برکت آپ دیکھیں جدھر آئین قانون جدھر شریعت اقرار اس کو سپرمیسی ہے بالادستی ہے وہاں امن ہے وہاں عدل ہے وہاں انصاف ہے وہاں خوشی ہے وہاں ترقی وہاں روشنی ہے وہاں آزادیاں ہیں وہاں نعمتیں اور رحمتیں ہیں. اور جدھر ہمارے جیسے بدماش رہتے جو قانون کو آئین کو شریعت کو اس کے احکامات کو اپنے جوتے کے نوک پر رکھتے اس کو مقدس نہیں سمجھتے اپنی طاقت کو مقدس سمجھتے اور کھلواڑ کرتے آئین کے ساتھ مذاق کرتے قانون کے ساتھ. ہر ایک جس کو بھی موقع ملتا ہے وہ قانون کا احترام نہیں کرتا, وہ نہیں کرتا. اگر مجھے قانون یہ کہتا ہے کہ ادھر رک جاؤ میں نہیں رکتا ہوں, میں نہیں رکتا ہوں. میں کوشش کرتا ہوں کہ اس قانون کو پیسوں سے خریدوں, رشوت دے کر میں قانون کو توڑوں, اپنے زور پر اس کو توڑنا چاہتا. کوئی رشوت سے اس کو توڑ رہا ہے, کوئی ڈنڈے کے زور پر اس کو توڑ رہا ہے, کوئی چالاکی کے ذریعے اس کو توڑ رہا ہے, تو کیا اس طرح اللہ نے چھوڑے گا؟ کہ قرآن نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ میں درس دیا آیت اگر تم نے عہد اللہ سے کیا ہے تب بھی, اور اگر وہ تم نے اپنے آپ خود ایک دوسرے کے ساتھ کیا ہے تب بھی, اس کو تم نے مضبوطی کے ساتھ پکڑنا ہے تو تم آگے بڑھو گے. یہ ہے بنیادی چیز. لیکن ہم کیا کریں کہ ہمارے جو علماء کرام ہے جو بزرگان دین ہے کاش کہ وہ ہمیں یہی بتاتے. لیکن ہم نے جہاں تک تاریخ کو پڑھا چاہے عیسائی مذہب کے پیشوا ہے چاہے یہودی مذہب کے پیشوا ہے چاہے ہمارے مسلمان ہمارے دین کے, انہوں نے ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جو ہمیشہ قانون کو توڑتے تھے جو ہمیشہ آئین کو توڑتے تھے اور جو خود اپنے آپ کو آئین کہتے تھے. مثلا بادشاہ وہ خود کہتا تھا میں آئین ہوں میں خود قانون ہوں, اور یہی سارے مذہبی لوگ اسی بادشاہ کے پیچھے ہوتے تھے اسی کے چکڑے کے کلی تھے. افسوس کا مقام ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس آیات کو ہم سمجھیں. خذوا ما آتیناکم بقوہ, وہ شریعت میں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تم نے وعدے کیے جو اقرار ہے جو احکامات ہے اس کو مضبوط کر پکڑو. واسمعوا, اور اس کو سنو. قالوا سمعنا, انہوں نے کہا کیا کہا صرف سننے کے تک بس, بالکل اب مانیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اب اس کو چومیں گے بھی تعویذ بنا کر اس کو لٹکائیں گے بھی ہے نا, لیکن اس پر عمل نہیں کریں گے. واسینا, اس پر عمل نہیں کریں گے. یعنی صرف مانو صرف اس کو سنو عمل نہیں کرو. جس طرح آج ہم مسلمان لا الہ الا اللہ کے ذریعے ہم نے اقرار نہیں کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم نے نہیں کہا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, مانا نا اس کو, اور سب کا ایمان نہیں کہ ہمارے اور اللہ کے بیچ میں جو اقرار نامہ ہے وہ قرآن ہے جو میثاق ہے. ہم بھی تو قرآن کو صرف مانتے اور سنتے ہیں واسینا, اور اس کی نافرمانی کرتے. قرآن ہمیں کہتے ہیں عدل کرو انصاف کرو, بولتا نہیں بولتا, ایک دوسرے کا قتل مت کرو, ایک دوسرے کو مت مارو, ایک دوسرے کا احترام کرو, ایک دوسرے کی آزادی کو سلب نہیں کرو, حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خیال رکھو. تو قانون میں تو یہ ہے نا. اب قانون میں کیا ہے؟ قانون میں تو یہ کہ جو بندے ہیں جو انسان وہ ہر ایک کا حق دوسرے پر ہے. ہم نے ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کر رہا ہے, یہی تو ہم نے بولا نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے کیونکہ میں طاقتور ہوں تو میں کمزور کے حق کا کیوں خیال کروں, میں پیسے والا ہوں میں غریب کے حق کا کیوں خیال کروں. تو ٹھیک ہے قرآن کو مانیں گے, بالکل مانیں گے, ہم بالکل جو ہے نا اس کی تعویذیں بنائیں گے
بالکل آئین مقدس ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بالکل قانون مقدس ہے، لیکن اس پر عمل ہم نے نہیں کرنا۔ کیوں نہیں کرنا؟ میں طاقتور ہوں، مجھ سے کون پوچھے گا؟ میرے پاس ڈنڈا ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس قلم ہے، سماج میں، معاشرے میں میری ایک حیثیت، میں ایک نواب، میں ایک جاگیردار، میں ایک خان، میں ایک وڈیرا، ہے نا، میں ایک 21 گریڈ کا آفیسر، میں ڈنڈے کا مالک، اتنا مذہبی میرا چوہا، اور میں جا کر قانون کے آگے گروں؟ یہ تو میری توہین ہے۔ اچھا، یہ سارا کچھ انہوں نے کیوں کیا؟ کیوں کیا اس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِ الْعِجْلَةِ، اس لیے کہ ان کے شعور میں نہیں، ان کے لاشعور میں، ان کے دل میں بچڑے کی عظمت، اس کی محبت رچی بسی تھی کہ بس ہمارے لیے بچڑا کافی ہے۔ قانون پر عمل درآمد سے میں اللہ کو نہیں پا سکتا، عہد اور پیمان کو ماننے سے مجھے جنت نہیں ملے گا، سب کچھ مجھے ملے گا بچڑے کی پوجا سے۔ بس میں بچڑے کو خوش رکھوں گا، بچڑے کو میں 5 وقت، 10 وقت، 11 وقت، آنا۔ تو یہ بچڑے پرستی نے جو ہے نا، ان کو عہد و پیمان سے ہٹایا، اور آج ہمیں بھی اسی بچڑے پرستی نے عہد و پیمان سے، دیکھیں ایک بچڑا جو مجھے قانون سے بچائے گا، ایک بڑا سردار وہ ذمہ لیتا ہے میرا کہ جاؤ قانون کو توڑو، تمہارے بیک پر میں کھڑا ہوں معذرت کے ساتھ، تو میں پھر قانون کا پاس رکھوں گا؟ جب میرا پورا ادارہ میرے بیک پر ہے کہ جاؤ قانون کو توڑو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، پورا ادارہ میرے ساتھ، جاؤ قانون کو توڑو، جاؤ آئین کو توڑو، ہم سب تمہارے ساتھ، پھر وہ قانون کا خیال کرے گا؟ جب یہ قلم کی طاقت میرے ساتھ، اور سارے قلم کار بولیں گے کہ جاؤ تم قانون کو توڑو، ہم تمہارے ساتھ، پھر میں قانون کا خیال رکھوں گا؟ سارے مذہبی علماء بولتے ہیں جو کچھ کرتے ہو کرو، ہم تم کو جنت میں لے جائیں گے، اللہ کے عذاب سے ہم تم کو بچائیں گے، تو پھر ہم پاس رکھیں گے اللہ تعالیٰ کے؟ جب اتنے مولوی، اتنے عالم، اتنے بزرگ، اتنے حافظ قرآن، اتنے مذہبی بزرگ، وہ سب ہمیں بولے کہ ہم تمہارے پشت پر ہیں، تم قانون کو توڑو، 100 بار توڑو، ہم تمہارے پشت پر ہیں، تو پھر ہم خیال کریں گے؟ تو یہ بچڑا پرستی جو ہے نا، یہ انسان کو شیر بناتا۔ جب وہ کہتے ہیں یار ایک بچڑا میرے پیچھے ہے، ایک معبود میرے پیچھے ہے، کسی بھی شکل میں، کئی شکلیں اس کے، 21ویں صدی میں اس کی اور شکلیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر ہم قانون کا خیال رکھیں گے؟ ہم شریعت کا خیال رکھیں گے؟ ہم دیکھیں، ہم نے اللہ تعالیٰ سے اقرار کیا نا، لا الہ الا اللہ کلمے کہتے ہیں، تو کیوں اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑتے؟ اس لیے کہ سارے مذہبی پیشوا میں کہتے توڑو، جو کچھ کرتے ہو نا، تم 99 قتل کرو، کتنے؟ 99، پورے 99، ایک اور کرو، تب بھی جنت کے راستے تمہارے لیے کھلے، ہم تمہارے پشت پر، ہم تمہارے بیک پر۔ 10 ان ایسے لوگوں کو جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، ہم حافظ قرآن اس کو جنت سے نکالیں گے، جہنم سے ہم اس کو نکالیں گے، تو آپ مجھے بتائیں کہ پھر وہ قانون کا خیال رکھے گا؟ اگر ایک پوری پارٹی میرے پشت پر ہے، میں سیاسی لیڈر ہوں، پوری پارٹی میرے پشت پر ہے، توڑو قانون کو، توڑو آئین کو، پھر بھی ہم تم کو ووٹ دیں گے، پھر بھی تمہارے زندہ باد کے نعرے لگائیں گے، پھر بھی قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ، تو پھر وہ لیڈر وہ قانون کا خیال رکھے گا؟ بتائیں مجھے۔ جب ملک، اس کا عوام، وہ قانون کی بجائے، آئین کی بجائے، قرارداد کی بجائے، احکامات کی بجائے کچھ اشخاص کے پیچھے بھاگے، ان اشخاص کو بچڑا بنائے، کیا بنائے؟ بچڑا، کہ ہمارے لیے یہ اقرار نامے، یہ عہد و پیمان اور یہ شریعت، یہ اس کے احکامات بے معنی، ہمارے لیے صرف اشخاص ہیں، ایکس وائی زیڈ جو بھی ہے، تو وہ جو اشخاص ہے ایکس وائی زیڈ، پھر وہ آئین کا خیال رکھیں گے؟ قانون کا خیال رکھیں گے؟ نہیں رکھیں گے نا۔ ہاں، جدھر قانون کو احترام ہے، جدھر آئین کو احترام ہے، اور جدھر شریعت، صحابہ کرام کیوں شریعت کے احکامات کو نہیں توڑتے تھے؟
اس لیے کہ اللہ کا رسول کس کے ساتھ کھڑا تھا؟ بتائیں مجھے، قانون کے ساتھ یا صحابی کے ساتھ؟ خبردار اگر تم نے قانون کو توڑا، میں رسول ہوتے ہوئے تمہیں نہیں بچاؤں گا، بولا ایسا نا؟ اگر میری پیاری بیٹی جو میرا لخت جگر ہے بی بی فاطمہ، وہ بھی اس قانون کو توڑتی اور چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دے، پھر اس کی بچی ایسا کرتا؟ مجھے بتائے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں نا، اگر میری بیٹی پیاری لخت جگر وہ قانون کو توڑے گی تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جائیں گے، اور ہم اس کو بولے 99 قتل کرو ہم تمہارے ساتھ، آپ مجھے بتائیں پھر وہ قانون کا خیال رکھے گا؟ تو یہ المیہ ہے ہمارے یہاں۔ کیوں عالم اسلام ترقی نہیں کر رہا؟ کیوں عالم اسلام آگے نہیں بڑھ رہا؟ کیوں عالم اسلام پریشانی کا شکار ہے؟ کیوں تیسری دنیا میں ایسا ہو رہا ہے؟ کیوں تیسری دنیا میں غربت ہے؟ کیوں تیسری دنیا میں جہالت ہے؟ کیوں تیسری دنیا کے بچے بھوک سے مر رہے؟ اس وجہ سے مر رہے کہ تم لوگوں نے جو بنیادی چیزوں کو تم نے چھوڑا ہے۔ نکلو بچڑا پرستی سے نا، بچڑا پرستی سے نکلو۔ لا الہ کا مطلب یہ کہ کسی بچڑے کو کسی شکل میں نہیں پوجوں گا، کسی بچڑے کو کسی شکل میں نہیں پوجوں گا، میں صرف اللہ رب العالمین کو جو ہے نا پوجوں گا، وہی میرا مالک، وہی میرا خالق، جو اس نے مجھے کہا ہے جس طرح کہا ہے نا میں اسی کو مانوں۔ جب اس نے کہا ہے کہ اپنے آپس میں جو عہد کیا اس کا خیال رکھو، میں آخریت تک اس کا خیال رکھوں گا، جو میرے ساتھ اقرار کیا اس کا خیال رکھو، میں آخریت تک کروں گا، اور جو اللہ کے عہد کو توڑے گا وہ جو بھی ہوگا میں اس کا ساتھ نہیں دوں گا۔ جو عہد و پیمان کا خیال نہیں رکھے گا چاہے وہ جو بھی ہے، جو بھی ہے، میں اس کی اتباع نہیں کروں گا۔ تو آپ مجھے بتائیں تیسری دنیا پہلی دنیا میں بدل جائے گا نہیں جائے گا؟ دیکھیں پہلی دنیا والے کے پاس سینگ نہیں ہے، ادھر کچھ اقدار ہے، کچھ ویلیوز ہے، ان اقدار پر وہ چلتے ہیں۔ آپ تصور کریں امریکہ کا صدر اگر وہ امریکی آئین سے اپنے آپ کو بالادست سمجھے، اس کے خلاف کرے تو امریکہ میں کیا ہوئے گا؟ امریکی قوم کس کے ساتھ کھڑی ہوگی؟ اور اگر یہ المیہ ہمارے ہاں ہو جائے پھر کیا ہوئے گا؟ کتنا بڑا فرق ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ وہ غلط تھے اس لیے کہ انہوں نے قرار ناموں کا خیال نہیں کیا۔ آج المیہ کی اسی طرح ہم کر رہے ہیں، اسی پیٹرن پر ہم چل رہے ہیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، یہ اس لیے انہوں نے اس اقرار نامے کا پاس نہیں کیا کہ ان کے لاشعور میں کیا تھا؟ بچڑا تھا۔ تو بھائی بچڑے کو ہم نے لاشعور سے نکالنا ہے نا۔ یہ جو لاشعور میں ہمارے بت ہے نا، یہ جو بت گھسے، ان بتوں کو ایک ایک کر کے نکال کر توڑ کر ریزہ ریزہ کرنا ہے ہم لوگوں نے۔ ان بتوں کی خوف سے ہم نے نکلنا ہے، ان کی پوجا سے ہم نے نکلنا ہے، یاد رکھنا۔ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے کہ ہمیشہ انہوں نے حقیقت کو جانا، حقیقت کو انہوں نے سمجھا، اپنی آنکھوں سے انہوں نے حقیقت کو آشکار دیکھا، لیکن اپنے مفاد، چھوٹے چھوٹے مفاد، معمولی معمولی مفادات، معمولی معمولی خواہشات اور معمولی معمولی چیزیں، ان پر انہوں نے حقیقت کو چھوڑ دیا، انکار کیا انہوں نے۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ ایمانکم، کہیے میرے پیغمبر ان کو بہت بری ہے یہ عمل تمہارا، بہت برا ہے یہ کام تمہارا، اور یہ بہت بری بات ہے جس کا حکم تمہیں دیتا ہے تمہارا ایمان۔ ایمان تو ایسا نہیں ہوتا کہ مجھے بولے کہ جاؤ قانون کو توڑ دو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میرا ایمان تو مجھے ایسا نہیں بولتا۔ بے شک سارے مذہبی مولوی مجھے بولے کہ تمہارا ایمان ہی تمہیں جنت میں لے جائے گا، بھلے تم 99 قتل کرو، لیکن میں مولوی صاحب کہتا ہوں نہیں، تم غلط کہتے ہو۔ میرا ایمان مجھے نہیں بولتا ہے، میرا ایمان مجھے بولتا ہے کہ ایک ایک ذرے کا تم سے پوچھا جائے گا، ایک ایک ذرے کا تم سے حساب ہوئے گا۔ میرا ایمان مجھے کہتا ہے اگر اللہ کے حق کو تم نے نہیں اپنایا تم سے پوچھا جائے گا،
اگر اللہ کے بندوں کے حق کو تم نے پامال کا تم سے پوچھا جائے گا ایمان تو یہ مجھے کہتے، میرا ایمان تو ہمیشہ مجھے کہتے ہیں کہ میرے ساتھ عمل صالح کو بھی ملاؤ. بولتا نہیں بولتا؟ بہت برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں کہتے میں تمہارے ساتھ ہوں، ایک طرف سے تمہارے سارے گناہ ہیں احد کے پہاڑ جتنے. کتنے؟ احد کے پہاڑ جتنے. وہ جب میزان میں آئیں گے تو تمہارے سارے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، لیکن تمہارا ایمان آئے گا ایک پرزے کی شکل میں اور تم کو بچائے گا. میں کہتا ہوں مولوی صاحب قرآن میں ایسا نہیں ہے، میرا ایمان تو ایسا نہیں بولتا کہ تم جا کر لوگوں کو قتل کرو میں تم کو جنت میں لے جاؤں گا، جاؤ لوگوں کو لوٹو میں تم کو جنت میں لے جاؤں، جاؤ جھوٹ پر جھوٹ بولو میں تم کو جنت. میرا ایمان ایسا نہیں ہے. میرا ایمان تو لا الہ الا اللہ ہے، تو اللہ مجھے ایسا بولے گا؟ محمد رسول اللہ اللہ کا نبی مجھے ایسا بولے گا؟ یہ ایمان کی غلط تشریح تم نے مولوی صاحب مجھے بتایا ہے. اسی لیے آج میرے سامنے قانون، آئین، شریعت بے معنی ہے. ہر چیز میرے سامنے، میں آئین کو توڑتا ہوں، سارے بندوں کے ساتھ عہد کرتا ہوں، خدا کے نام پر حلف لیتا ہوں. کس آئین کا میں نے ہر حالت میں دفاع کرنا ہے، اس قانون سے میں نے بالستینی کرنا ہے، میں شریعت کے پابند دوں گا، اور اس خدا کے نام پر پھر اس آئین کو میں توڑتا ہوں. تو پھر بتائے کہ وہ خدا، وہ ایمان مجھے بچائے گا؟ لیکن کیا کرے کہ وقت کے آزروں نے، وقت کے سامریوں نے ہمیں گمراہ کی، ہمیں شیر بنایا، اور آج ہم دھڑلے سے جو ہے نا وہ سارا کچھ کرتے جس سے ہمارا ایمان ہمیں روکتا ہے. کل بئس ما یامرکم بہ ایمانکم، کہہ دیجیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہارا یہ ایمان تمہیں بہت ہی برا حکم دے رہا ہے. ان کنتم مؤمنین، اگر واقعی تم مومن ہو تو اس ایمان کو بدل دو. یہ لاشعوری ایمان ہے، شعوری ایمان اپنا دو. وہ ایمان جو قرآن سے جو ہے نا ثابت ہو، وہ ایمان جس کے پیچھے قرآن کا نور ہو، وہ ایمان جس کے پیچھے قرآن کا علم ہو. جس طرح صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے. اب آتے تیسرے حصے کی طرف جو سبق کا تیسرا حصہ ہے. تو آیات 94، قل ان کانت لکم الدار الاخرہ عند اللہ خالصۃ من دون، کہیے ان یہودیوں سے اے میرے پیغمبر اگر واقعی میں تم کہتے ہو کہ اللہ کے ہاں آخرت کا گھر ہمارا ہے، ہم جنت میں جائیں گے. وہ نا ابھی سورہ بقرہ آیات 111 میں بھی آئے گا ہے نا، لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارى، کہ جنت میں کون جائے گا؟ یہودی جائے گا. جنت میں کون جائے گا؟ دوسرے لوگ نہیں جائیں گے. ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم جائیں گے، دوسرے نہیں جائیں گے. ہاں بالکل جائیں گے، تو کیوں جائیں گے نا. اور فرمایا نا سورہ مائدہ کی آیات 18 میں، نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے پسندیدہ ہے، بیٹے ہیں، چہتے ہیں. اچھا واقعی ایسا ہے نا، تم کہتے ہو کہ نا دار الاخرہ عند اللہ خالصتاً، خصوصیت کے ساتھ ہمارا ہے، من دون الناس، باقی کوئی انسان ایسے نہیں جائے گا، کوئی انسان نہیں جائے گا. اگر جائے گا تو ایک یہودی جائے گا، بھلے اس نے 99 قتل کیے، بھلے اس نے قانون کو توڑا اور اس نے حلیہ بگاڑا ہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں کا، اپنی من گڑت روایات، من گڑت تفسیریں، من گڑت اجتہادات، من گڑت فتووں سے انہوں نے اللہ کی کتاب کا حلیہ بگاڑا ہے. اور وہ جو عظیم پیغمبر ہے ان کی سیرتوں کا حلیہ نے انہیں بگاڑا ہے، لیکن وہ جنت میں جائیں گے. بھلے وہ فلسطینی بچے، معصوم بچے، بے گناہ بچے، ان کا قتل عام کرے، ہم جنت میں جائیں گے. تمام دنیا کی دولت کو اپنے ہاتھ میں لے کر تمام دنیا کو بھوکا رکھے، جاہل رکھے، امن کو خراب کرے، جنگیں برپا کرے، انسانیت کو لڑائے، بس چلے تو ایٹم بم ان پر گرائے، نہیں ہم جنت میں جائیں گے. جدھر ہمیں معلوم کہ کمزور قوم ہے، کمزور ملک ہے، کمزور علاقہ ہے، وہاں وسائل ہے، ان پر قبضے کرے، ان کے وسائل کو لوٹے، استحصال کرے، ان کی محنتوں کو سلب کرے، ہم جنت میں جائیں گے خالص. کیوں؟ ہم تو مومن ہیں نا. تو اگر واقعی ایسا ہی نا فتمنوا الموت، تو پھر موت
سے کیوں ڈرتے ہو؟ پھر تمنا کرو موت کی نا، اس لیے کہ آخرت تو تمہارے لیے، دنیا میں کیا ہے؟ اصل چیز تو تم کہتے ہو آخرت ہے، جنت ہے، حور ہے، غلمان ہے، اور واقعی ہے، تو پھر کیوں اس طرف نہیں جاتے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچ، آج واقعی پر ہم یہ آیات ہمیں بھی کہتے کہ اے مسلمانوں، تم تو کہتے ہو نا کہ آخرت صرف ہمارا ہے، مجال ہے کوئی اس میں جائے بنا ہمارے۔ اگر واقعی میں ایسا ہے تو آخرت کی تیاری کدھر ہے؟ پھر کدھر ہے تیاری مسلمانوں؟ 2 ارب مسلمانوں کدھر ہے تیاری؟ کیا یہی عمل تم کو جنت میں لے جائے گا جو تم کر رہے ہو؟ خدا کے لیے بولو، یہی تمہارا جھوٹ، یہی تمہاری شرارتیں، یہ علم سے دوری، یہ نفرتیں، یہ تفرقہ بازی، یہ مکر و فریب، یہ خون آشامیاں، یہ جہالت، خدا کے لیے بولو، یہ تم کو جنت میں لے جائے گا؟ اگر واقعی یہ تمہارے اعمال جنت والے، تو پھر موت سے کیوں ڈرتے ہو؟ نا، کیوں ڈرتے ہو؟ پھر اگر واقعی تم صادق ہو تو تم جنتی زندگی کو کیوں ترجیح نہیں دیتے ہو؟ پھر دوزخی اعمال کو کیوں ترجیح دیتے ہو؟ پھر ایسے کام کیوں کرتے ہو جو دوزخ کا باعث ہے؟ پھر تو ایسے کام کرو جو تم کو جنت میں لے جائے۔ سچ انسان کو جنت میں لے جائے گا، جھوٹ؟ سچ، پھر ہم جھوٹ کیوں بولتے؟ ایک آدمی نے ایک کو قتل کیا، ساری انسانیت کو قتل کیا، ایک نے ایک کو بچایا، ساری انسانیت کو بچایا، ہم انسانوں کو بچا رہے مار رہے، تو کیوں دوزخ والے کام کرتے؟ میں اگر گنوں تو بے شمار۔ اگر تم سچے ہو تو کر لو نا۔ تو اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے دیا، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، وَلَن يَتَمَنَّهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی آخرت کو ترجیح نہیں دیں گے، یہ کبھی جنت کے اعمال نہیں کریں گے، یہ کبھی سچ کی طرف نہیں آئے گے۔ کیوں؟ اگر یہ سچ کی طرف آئے، جنت کی طرف، تو ان کی یہ دنیا بھی جنت بن جائے گا۔ اصل میں یہ جہنمی زندگی کو پسند کرتے، یہ چاہتے کہ دوزخی زندگی میں پیدا ہوئے نا، بس یہی دوزخی زندگی ہمارے لیے بہتر ہے۔ اگر یہ جنتی زندگی کو پسند کرتے تو اپنی اس دنیا کو بھی جنت بناتے تھے۔ دیکھیں، جنتی زندگی میں کیا ہے؟ خوشیاں ہیں نا، امن ہے، چین ہے، اور آرائشات ہے، سہولیات ہے، بنیادی ضروریات سب پورے ہیں، نہ گرمی تم کو ستائے، نہ سردی تم کو تنگ کرے، نہ بھوک تم کو ستائے، نہ پیاس تم کو ستائے، ہر طرف نعمتیں ہیں۔ تو اگر ایسا ہی ہے تو اس دنیا کو ہم نہیں بنا سکتے؟ کیوں نہیں بناتے؟ اس لیے کہ ہم جنتی زندگی کو پسند نہیں کرتے، ہم جہنمی زندگی کو پسند کرتے تھے۔ یہی مشکلات، یہی تکلیفیں، یہی مصیبتیں، یہی بھوک، یہی پیاس، یہی جہالتیں، یہی وہی سارا کچھ۔ تو اگر واقعی تم مومن ہو تو پھر آخرت والی زندگی کو اپناؤ، جنت والی زندگی کو۔ لیکن ایسا وہ ہرگز نہیں کریں گے، کیوں؟ بما قدمت ایدیہم، ان کو معلوم ہے کہ آگے ہم نے بہت بیکار چیزیں، آگے میں نے جھوٹ۔ یہ جو معذرت کے ساتھ ہم جب ریٹائر ہوتے ہیں نا، خصوصاً بڑے لوگ، اب ان کو تو پتہ ہے جو میں نے 34 سال جو ہے نا کرسی پر جو کیا، جو میں نے قلم کی جو ہے نا، قلم کے ساتھ جو میں نے کیا، اپنی قلم کو جس طرح میں نے استعمال کیا، میں نے جس طرح ڈنڈا غلط چلایا، میں نے اپنی دولت کو جس طرح کمایا، اور یہ جو میں نے زندگی کس طرح گزارا، اس کا کیا جواب دوں؟ ابھی وہ ڈرتا ہے، ابھی ڈرتا ہے۔ وہ بیچارہ پھر سارا پیسہ اپنا جو ہے نا زندگی پر دیتا، ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے، کہتا ہے آئندہ، کیونکہ اس کا ابھی شعور اس کو بول رہا ہے، اس کا ایمان اس کو بول رہا ہے، اس کا کہ بھائی تم غلط ہو، ہے نا؟ وہ قدمت ایدیہم، جو آگے بھیجا اس کو معلوم ہے، یہ جو مولوی مجھے بول رہا ہے یہ صرف اپنے پیٹ کو پالنے کے لیے بول رہا ہے، یہ صرف اپنی تعویذیں بیچنے کے لیے بول رہا ہے، ان میں سے کوئی مجھے جنت نہیں لے سکتا ہے، ان کو اتھارٹی نہیں ہے، ان کو اتھارٹی نہیں ہے۔ کون اللہ کے حضور میں کھڑا ہو سکتا ہے کہ اس قاتل کو معاف کر دو؟ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے؟ ان کو معلوم ہے کہ یار یہ جو بولتے ہیں نا، یہ ویسے ہی بولتے ہیں، ادھر میں نے کیا جواب دینا ہے؟ تو اس لیے وہ آخرت کی طرف نہیں جاتے۔ آسان ہے، غلطیوں کو چھوڑ دو، ندامت اختیار کرو، پشیمانی اختیار کرو، اس کا ازالہ کرو،
اللہ سے معافی مانگو، توبہ مانگو، آئندہ نہیں کرو، ہے نا؟ نیکی پر نیکی کرو، اس کا ازالہ کرو۔ واللہ علیم بالظالمین، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جانتا۔ دیکھیں، ہر آدمی دوسروں سے لاکھ چھپے چھپے، اللہ سے چھپ سکتا؟ میں اپنے اعمال کو لاکھ تم سے چھپاؤں، اللہ سے چھپا سکتا؟ نہیں چھپا سکتا ہوں۔ تو ہمیں تو معلوم ہے، اب مجھے معلوم ہے، میرے رب کو معلوم ہے کہ میں نے یہ جو زندگی گزاری ہے نا، یہ اللہ کے مرضی کے مطابق گزاری۔ ان اقراروں کا میں نے پاس رکھا یا نہیں رکھا؟ وَلَا تَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ، اور تم دیکھو گے ان ایمان والوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، ہمارے جیسے والے لوگوں کو زیادہ لالچی سب لوگوں میں عَلَىٰ حَيَاةٍ، زندگی پر، زیادہ زندگی، ہائے دنیا، ہائے دنیا، دنیا اچھی چیز ہے لیکن عَلَىٰ حَيَاةٍ، اس دنیا کو تم نے کیا کرنا ہے نا جو تمہیں دوزخ میں پھینک۔ اس بچوں کو تم نے کیا کرنا ہے، اس پیسوں کو تم نے کیا کرنا ہے، اس کرسی کو تم نے کیا کرنا ہے، اس ڈنڈے کو تم نے کیا کرنا ہے جو کل تم کو جہنم میں جو ہے نا پھینک دے، ہے نا؟ ایسی زندگی کو تم نے کیا کرنا ہے؟ زندگی تو وہ ہے جو تم کو جنت میں لے جائے، زندگی کو وہ ہے جو تم کو کامیاب کر لے۔ کیا یہ کوئی زندگی ہے؟ زندگی تو وہ ہے کہ تم اس میں اچھے کام کرو، لے یبلوکم ایکم احسن عملا، کہ تم اس میں بہترین عمل کرو۔ یہ جو غلامی کی زندگی ہے، یہ جو درپردری کی زندگی ہے نا، یہ جو مشکلات کی زندگی ہے، دوسروں کے ہاتھوں کے نیچے زندگی ہے، بھوک سے مر رہے، یہ کیا زندگی ہے؟ شیر کی ایک دن کی زندگی سے زندگی گیدڑ کی 100 سال کی زندگی سے بہتر ہے۔ تو جیو تو شیر کی طرح جیو، جیو تو اونٹ کی طرح جیو، جیو تو ایک مسلمان کی طرح جیو، جیو تو خدا پرست بن کر جیو، اس میں مزہ بھی ہے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے بھی زیادہ یہ ڈرتے زندگی کا، اس دنیا، آئے دنیا، سارے خیراتیں مجھے دے دو، سارے جو ہے نا، ہاں سب کچھ مجھے دے دو۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک کہ 1000 اس کو برس ملے، تب بھی وہ آخرت کو نہیں مانگے گا۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ، اور نہیں نجات والا، دلانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے۔ 1000 سال بھی جیے، اگر وہ ظالم ہے، اگر وہ جہنمی ہے، کوئی اس کو عذاب سے نہیں بچائے گا۔ ایومر واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے جو وہ کرتے۔ آج ہماری بھی حالت، ہم بھی کہتے 1000 سال جیے، تو 1000 سال کے بعد موت نہیں آئے گا، 100 سال کے بعد نہیں آئے گا، 150 سال کے بعد نہیں آئے گا۔ جب موت آئے گا تو ہم کو معلوم ایمان ہے کہ ادھر حساب کتاب ہوئے گا نہیں ہوئے گا، ادھر اللہ اچھائی اللہ قبول کرے گا، برائی قبول کرے گا، ایمان کو کرے گا، کفر کو کرے گا، قرآن والی زندگی کو کرے گا یا غیر قرآن والی زندگی کو کرے گا۔ تو پھر یار یہ کوئی بات ہے؟ آدمی اپنے گریبان میں دیکھ، اگر ان آیاتوں پر عمل کرے تو کیا ہماری دنیا جنت نہیں بنے گی؟ کہ اللہ ہم سے راضی نہیں ہوگا؟ لیکن کیا کرے کہ ہم نے وہی سامری ہے، وہی بچڑے کو آگے کر، نہیں جی یہ بچڑا ہے، اس سے ڈرو، اس کو پوجو، اس کے پیچھے چلو۔ تو سامریوں سے سب ہم نے نکلنا ہے نا، سامری کو سمجھنا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے، بچڑوں کو سمجھنا ہے، ہر چیز کو ہم نے سمجھنا ہے۔ 21ویں صدی ہے، اس کو سمجھنا ہے، پھر اسے ہم نے نکلنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔